اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں بہت سے لوگ غوث اعظم بھی کہتے ہیں، ان کے بچپن کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ آپ نے اپنی ہی تعلیم کو اپنے ہی گاؤں جیلان سے علم حاصل کیا، لیکن پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے تھے، لہٰذا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بغداد جانے کا فیصلہ کیا۔ بغداد اس زمانے میں پوری دنیا کا سب سے بہترین جگہ تھی، جو کہ اسلام، سائنس، میڈیکل غرض کے ہر قسم کی تعلیم وہاں دی جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں، موٹر کاریں وغیرہ نہیں تھیں، اسی لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کی والدہ نے بھی بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ کر دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے کچھ خوراک اور 40 اشرفیاں گزر بسر کرنے کے لیے دیں۔ اس زمانے میں قافلے پر ڈاکو وغیرہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ قافلے والے بھی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ڈاکو قافلے پر حملہ نہ کر دے، اسی لیے آپ کی والدہ نے قمیص کی تہہ میں یہ اشرفیاں سی دی تھیں تاکہ یہ محفوظ رہیں، اور چلتے وقت آپ کی ماں نے آپ کو یہ خاص نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب مت جانا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ قافلے والوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ڈاکو ان پر حملہ نہ کر دیں۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قافلے نے ابھی سفر کی 2 منزلیں ہی طے کی تھیں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ تمام قافلے میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی اور ڈاکوؤں نے قافلہ کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو اس بچے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا، اے بچے، تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیص کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو یہ جواب سن کر حیران ہو گیا اور بچے کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تعجب سے آپ کو دیکھا اور پوچھا، چھوٹے لڑکے، سچ سچ بتا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس بچے کی سچائی بھری بات سن کر سردار کی انتہا نہ رہی۔ جب ڈاکو نے بچے کی قمیص کی تہہ کھولی تو اس میں 40 اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ڈاکو نے لڑکے کی طرف دیکھ کر پوچھا، اے لڑکے، سچ سچ بتا، تو نے سچ بول کر اپنا پردہ فاش کیوں کیا؟ حالانکہ تو جھوٹ بول کر آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا۔ بچے نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ بچے کا جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ سوچنے لگا، ایک طرف یہ لڑکا ہے جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا خیال ہے، اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مالک کے حقیقی یعنی اللہ کے احکام سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس وقت سے اس ڈاکو نے سچے دل سے توبہ کی اور پکا سچا مسلمان ہو گیا۔ پھر قافلے کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ اس چھوٹے بچے کے صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے اس کی اشرفیاں بھی اس کو واپس مل گئیں، سارے قافلے کا سامان بھی اس کو واپس مل گیا۔
اور ڈاکوؤں نے بھی ڈاکو گیری کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کو اس بچے کا سچ بولنا اتنا پسند آیا کہ اسے اپنے وقت کا ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ! یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ آج تک کہ ان کی مثال ہر جگہ قائم ہے۔ اللہ، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، غیبت کرنے سے بچائے، چغلی کرنے سے بچائے۔ اللہ ہم بہت گنہگار بندے ہیں، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ قائم رکھنا، اور ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل مت بھولنا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے دعائیں کیجیے، دعائیں کرتے رہیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔